ہم اردو ناول نگاری کے آغاز و ارتقاء کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ گرچہ یہ ایک طویل موضوع ہے، تاہم ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر سی ملاقات میں آپ کو ناول کے ارتقائی سفر کی مختلف جھلکیاں دکھا دی جائیں۔ ہماری اس کوشش کی کامیابی میں آپ کی توجہ اور انہماک کا بڑا عمل دخل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قدیم شعری ادب اور نثری داستانوں میں ہر جگہ پریوں، دیووں، طلسماتی محلوں، تصوراتی رزمگاہوں اور مافوق الفطری معرکوں کا رواج تھا، لیکن 1857 کے انقلاب کے بعد سر سید تحریک نے اپنے اثرات مرتب کیے۔ لوگوں میں یہ احساس عام ہوتا گیا کہ ترقی کا راز ذہنی قوت، تلاش و تحقیق اور طبعی علوم کی تحصیل میں پوشیدہ ہے، لہٰذا ادیبوں نے تصوراتی و تخیلی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کے موضوعات کو اپنی تحریروں میں جگہ دی۔ تہذیب اور ترقی کی راہ پر چلتی ہوئی دنیا میں ادب نے جب زندگی کے سماجی اثرات قبول کیے تو اس قبولیت کے اظہار کا بیانیہ وسیلہ داستان، کہانی یا قصہ بنا، جو زمان و مکان کے اثرات سے دوچار ہو کر ادب کی اس شکل میں دنیا کے سامنے آیا جسے ناول کہا جاتا ہے۔ اردو کی جدید نثری اصناف میں ناول ایک ترقی یافتہ صنف ہے۔ ناول کی فنی تکمیل گرچہ پریم چند کے ناولوں سے ہوتی ہے، لیکن 19ویں صدی کی چھٹی دہائی سے ہی اردو میں ناول نگاری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ اردو میں ناول نگاری کی ابتدا کے تعلق سے 4 انتہائی اہم نام ہیں، یعنی ڈپٹی نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر اور مرزا ہادی رسوا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تخلیقات اردو ناول کے اولین نقوش ہیں۔ ان کے ناول مرآت العروس 1869 کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے دیگر ناولوں میں توبۃ النصوح، ابن الوقت، روائے صادقہ، فسانہ مبتلا اور بنات الناش خاصے مشہور ہیں۔ بیانیہ تکنیک میں لکھے گئے ان کے ناولوں میں مکالموں اور لمبی لمبی تقریروں کا التزام کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے متوسط طبقے کی گھریلو زندگی کو دہلی کی ٹھیٹھ زبان اور محاوروں میں پیش کرنے میں ان کی فنی تکمیل کا راز پنہاں ہے۔ ان کے بیشتر ناول اخلاقی و اصلاحی موضوع کے ذیل میں آتے ہیں اور ان کے ناولوں میں اکثر مرکزی کردار مبلغ یا مصلح کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، جس کے سبب ان کے ناولوں کو ناول نہیں بلکہ پند و موعظت کا دفتر کہا گیا۔ ان اعتراضات کے باوجود بیشتر ناقدین ادب انہیں اردو کا اہم اور اولین ناول نگار تسلیم کرتے ہیں۔ مثلاً پروفیسر احتشام حسین کا بیان ہے، بہت سے نقاد نذیر احمد کو ناول نگار نہیں مانتے، لیکن یہ محض اصطلاح کا چکر ہے۔ میں ان کی سماجی بصیرت اور تاریخی شعور پر نظر رکھ کر انہیں اردو کا پہلا اور بہت اہم ناول نگار تسلیم کرتا ہوں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بعد جس ناول نگار کا نام سامنے آتا ہے وہ یقیناً پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں، جو اپنے ناولوں سیر کوہسار، جامع سرشار، کامنی اور فسانہ آزاد کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ بقول آل احمد سرور، سرشار نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مگر فسانہ آزاد ہی ان کا شاہکار ہے، اسی وجہ سے وہ زندہ ہیں، ان کی دوسری کتابیں ان کی وجہ سے زندہ ہیں۔ سرشار کے ناولوں کا موضوع لکھنوی معاشرہ اور وہاں کی اجتماعی زندگی ہے۔ ان کی تخلیقات میں لکھنؤ کی زندگی کے ہر زاویے موجود ہیں، خصوصی طور پر جاگیردارانہ نظام، وہاں کے رہن سہن اور طرز زندگی بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ انہوں نے نوابین و امراء کے عیش و طرب کے ہنگامے اور بے فکری کے مشغلے کے ساتھ ساتھ زندگی کی ساری چہل پہل کی عکاسی کی ہے۔ ان کے کردار بے حد متحرک ہیں اور وہ کردار کے علاوہ ماحول و سماج کی عکاسی بھی مؤثر ڈھنگ سے کرتے ہیں۔ ان کے کرداروں میں رمال، صراف، ساہوکار، طوائفیں، مولوی، مجاور، شاعر، قوال اور ڈومنیوں سے لے کر بیرسٹر، گارڈ، میونسپل کمشنر اور پروفیسر تک موجود ہیں۔ انہوں نے جس معاشرے کی تصویر پیش کی ہے اس میں محل، بازار، حرم سرا، کوٹھے، عیار معشوق، پردہ نشیں حسین اور زاہد خشک وغیرہ لازمی جز تھے۔ عبدالحلیم شرر کی تخلیقات تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں اور بقول فراق گورکھپوری وہ مٹی کے پہاڑ ہی صحیح، لیکن آپ کو انہیں ٹھٹک کر دیکھنا ضرور پڑے گا۔ لیکن شرر کے ناولوں کو مٹی کا پہاڑ قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔ ناول نگاری کے ابتدائی دور میں شرر کی کوششیں
ناقابل فراموش ہیں۔ وہ اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے ناول کے حیت اور فن کو اس کی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ پروفیسر قمر رئیس نے لکھا ہے، شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے اور ناول کی تکمیل میں بعض اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا ہے۔ شرر کو تاریخ اسلام سے غیر معمولی رغبت تھی۔ تاریخ نویسی کی تکنیک کا سہارا لے کر انہوں نے تاریخی واقعات کو ناول کی حیت دی، جس میں ان کے نظریات کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ ان کا ایک ناول فردوس بری ادبی شان سے معمور ہے۔ اس کا آہنگ اور تناسب دوسرے ناولوں سے بہتر ہے اور اس کی کردار نگاری اور مناظر کی مرقع کشی اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ نظیر، سرشار اور شرر کے بعد اردو ناول نگاری کا ایک انتہائی اہم نام مشہور ناول امراؤ جان ادا کے خالق مرزا محمد حاجی رسوا کا ہے، جس میں رسوا نے ناول کی تکنیک کو ایک نیا موڑ دیا اور اردو ناول میں آپ بیتی بیان کرنے کی روایت کا آغاز کیا۔ اس لحاظ سے اردو ناول نگاری کی تاریخ میں حیت کے اعتبار سے بھی امراؤ جان ادا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ رسوا نے آپ بیتی کے پس پشت انحطاط پذیر اور زوال آمادہ لکھنوی معاشرے کی مکمل عکاسی بڑے ہی مؤثر انداز میں کی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اردو ادب کے افق پر جو نام نمودار ہوتا ہے وہ پریم چند ہے۔ ان کا پہلا ناول اسرار معابد اور افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن ہے۔ پریم چند اپنے زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات سے اچھی طرح واقف تھے اور ذاتی طور پر گاؤں کی زندگی سے وابستہ تھے، جہاں زمیندارانہ نظام نے جگہ لے لی تھی۔ انگریزی ناول نگاروں جارج ایلیٹ اور تھیکرے اور روسی ناول نگاروں ٹالسٹائی اور گورکی کی طرح پریم چند نے بھی اپنے ناولوں میں بڑے کینوس پر قومی زندگی کے ہمہ گیر واقعات، مسائل اور کشمکش کو پیش کرنے کے لیے بیانیہ تکنیک سے کام لیا ہے۔ ناول کی تکنیک پر ان کی حاکمانہ قدرت کا سب سے مکمل نمونہ گودان ہے، جس میں آزادی سے پہلے کے شمالی ہندوستان کی زندگی کا ایسا سچا اور تابناک مرقع سامنے آیا ہے جس کی دوسری مثال ہندی اور اردو ادب میں نہیں ملتی۔ گودان کے علاوہ پریم چند کے ناولوں میں اسرار معابد، بازار حسن، چوگان ہستی، نرملا، میدان عمل، پردہ مجاز، غبن اور گوش عافیت شامل ہے۔ ان کے عمیق مشاہدے، فکر، تخیل اور جذبات کی متوازن آمیزش نے ناول نگاری کے فن کو اس کے عروج پر پہنچا دیا۔ پریم چند کے بعد اردو میں جو قلمکار سامنے آئے ان میں سجاد حیدر یلدرم، مجنو گورکھپوری، قاضی عبدالغفار، احمد اکبر آبادی، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی تاج خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہیں عام طور پر رومانوی تحریک سے وابستہ ادیب کہا جاتا ہے۔ رومانوی ادیبوں کے ہاں ذہنی آزادی، انفرادی عمل، فکر و تخیل کی آزادی، ماضی کا احیاء، اساطیری عناصر کی پیشکش اور خواب و خیال و تصورات میں کچھ کر لینے کا رجحان ملتا ہے۔ جمالیاتی احساس، پرفریب زبان و بیان، خوشبو، عورت، پھول اور بہار کے ذکر کے علاوہ خوبصورت تشبیہات و استعارات کا کثرت سے استعمال بھی رومانویت کے ذیل میں آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ زبان کی صحت و صفائی اور فصاحت سے زیادہ ترنم اور اشاریت، ماضی سے عقیدت، مرکزیت سے گریز اور تلاش حسن وغیرہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کے ناولوں میں حیت و تکنیک کے تجربے نہیں ہیں، البتہ بیان کا حسن اور اسلوب کی لطافت، مناظر فطرت کی عکاسی اور حسین چہروں اور مناظر کی جزیات نگاری میں مبالغہ آرائی ہر جگہ موجود ہے۔ شہاب کی سرگزشت، ایک شاعر کا انجام کے مصنف نیاز فتح پوری کا اسلوب بیانیہ ہے۔ وہ اپنے ناولوں میں ایک ہماداں راوی کی حیثیت سے واقعات، اشخاص، قصہ اور ان سے وابستہ جذبات و احساسات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت بیان، شاعرانہ نکتہ آفرینی اور تخیل و رنگینی سے اپنے قاری کو سحر زدہ کر دیتے ہیں۔ مجنو گورکھپوری کے ناولوں کی اندرونی ساخت یا تکنیک کا تعلق ان کے معاصرین مثلاً پریم چند اور عزیز احمد کے ناولوں سے مختلف ہے۔ ان کے ہاں ایک پلاٹ کا احساس تو ہوتا ہے، مگر ان کی کردار نگاری کمزور اور خام رہتی ہے۔ دراصل کردار تصادم اور عمل کے ذریعے اپنی پہچان بناتے ہیں، جبکہ مجنو کے کردار اپنے تصور اور تخیل کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں، جہاں آویزش کی کمی اور مجرد جذبات اور خیالات کی شدت ہوتی ہے۔
قاضی عبدالغفار نے اردو ناول نگاری میں حیت و تکنیک کے انوکھے تجربے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی فکر کے اظہار کے لیے ناول کے صنف کا انتخاب کیا، مگر ناول میں خطوط اور ڈائری کی تکنیک اختیار کی۔ لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری ان کے مشہور ناول ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے بعد اور رومانوی تحریک کے قریب جو تحریک سب سے زیادہ مؤثر بن کر سامنے آئی وہ ترقی پسند تحریک تھی، جس نے بہت کم وقت میں نہ صرف اردو بلکہ ہندوستان کی دیگر زبانوں پر بھی اپنا اثر ڈالا۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد میں سماجی مساوات کی حمایت اور کسی بھی سطح پر ہونے والے ظلم و جبر کی مخالفت شامل تھی۔ ایسے وقت میں جب اردو افسانہ محض افسانہ ترازی بنا ہوا تھا، ناولوں میں رومانی جذبات کا اظہار ہو رہا تھا، شاعری میں گل و بلبل کے نغمے گائے جا رہے تھے اور تنقید محض تاثرات کے اظہار تک محدود تھی، ترقی پسند تحریک کے ذریعے ادبی منظرنامے پر ایک زبردست تبدیلی آئی۔ ادیبوں اور شاعروں نے زندگی کے تلخ حقائق کو اپنی تحریروں میں جگہ دی۔ انہوں نے دقیانوسی خیالات، توہم پرستی، تاریک اندیشی اور ہر طرح کی ظلمت پسندی کے خلاف آواز بلند کی۔ ترقی پسند ادیبوں نے انسان دوستی کو فروغ دینے کی کوشش کی، جس کی داغ بیل پریم چند نے اپنے آخری دور کے افسانوں اور ناولوں میں ڈالی تھی۔ ترقی پسند تحریک کے میر کارواں سجاد ظہیر نے لندن کی ایک رات میں شعور کی رو اور داخلی خود کلامی کی تکنیک سے کام لیا ہے۔ انہیں اردو ناول نگاری میں شعوری طور پر شعور کی رو کو متعارف کرانے کا شرف حاصل ہے۔ کرش چندر بسیار نویس افسانہ نگار تھے، جن کے ناولوں کی انفرادیت ان کی فضا بندی، منظر نگاری، جزیات نگاری اور اسلوب بیان میں مضمر ہے۔ ان کی تحریروں کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ وہ نظریاتی طور پر ترقی پسند ادیب تھے، مگر اسلوب بیان اور حسین تشبیہات و مثالوں سے بھرپور خوبصورت و پرکشش زبان کے سبب ان کی تخلیقات کا رشتہ رومانی ادیبوں سے جا ملتا ہے۔ تکنیک کے اعتبار سے کرش چندر کا تنزیہ ناول ایک گدھے کی سرگزشت خصوصیت سے قابل ذکر ہے، جس میں ایک گدھے کو انسانی صفات اور قوت گویائی عطا کی گئی ہے۔ کرش چندر نے سوانحی ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کے مشہور ناولوں میں شکست، جب کھیت جاگے اور طوفان کی کلیاں شامل ہیں۔ عزیز احمد نے اردو ناول کو نئے شعور اور نئے آفاق و امکانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں مکتوبات، ڈائری، سفرنامہ اور شعور کی رو جیسی تکنیک کے تجربات کیے۔ جنسی موضوعات پر جس بے باکی سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کی مثال ان کے ہم اثروں یا پیش روؤں کے ہاں نہیں ملتی۔ گریز اور ایسی بلندی، ایسی پستی ان کی نمائندہ تصانیف ہیں۔ آگ میں بھی انہوں نے تکنیکی تجربے کیے ہیں۔ ترقی پسند ادیبوں میں عصمت چغتائی ایک اہم نام ہے، جنہوں نے ٹیڑھی لکیر میں آپ بیتی کی تکنیک سے کام لیا ہے، جبکہ اس کے مرکزی کردار شمن کی پیشکش میں تحلیل نفسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ٹیڑھی لکیر کے علاوہ معصومہ اور دل کی دنیا کو ان کی نمائندہ تصانیف کہا جا سکتا ہے۔ تینوں ناولوں میں عورت اور اس کے اندر پیدا ہونے والے انقلاب اور بغاوت کی لہروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ راجندر سنگھ بیدی، انہیں کہانی کہنے کے فن پر قدرت حاصل ہے۔ ایک چادر میلی سی ان کا واحد ناول ہے جو حقیقت بیانی، فنی چابک دستی، فکری گہرائی، احساسات کی تازگی اور عمیق مشاہدے کی وجہ سے اردو ناول کی تاریخ میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ بیدی کی تکنیک میں سب سے نمایاں ان کے کردار کی زبان ہے، جو بالکل حقیقی اور ماحول کے موافق اور مانوس ہوتی ہے۔ انہیں کرداروں کی نفسیات، ان کی خواہشات اور جذبات کا مکمل شعور ہے۔ شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی بے درد سماجی حقیقت نگاری کی اعلیٰ مثال ہے۔ زبردست مشاہدے، سماجی شعور، عصری آگہی اور کردار نگاری پر بے پناہ قدرت کے سبب اسے نمایاں مقام حاصل ہے۔ قاضی عبدالستار نے اپنے ناولوں میں تاریخیت، بیانیہ اور مکالماتی تکنیک اپنائی ہے۔ تاریخی واقعات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ قوت متخیلہ سے بھی کام لیتے ہیں۔ وہ اپنے اسلوب کے شان و شکوہ سے قارئین کے ذہنوں کو باندھ لیتے ہیں۔ خدیجہ مستور کے ناول آنگن کی کہانی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ماضی اور حال۔ ماضی کے بیان میں انہوں نے فلش بیک کی تکنیک سے کام لیا ہے۔ کہانی میں فطری بہاؤ اور اشخاص قصہ کی جامع پیکر تراشی ہے۔ ان کا دوسرا ناول زمین بھی بیانیہ ہے۔
جیلانی بانو کا مشہور ناول ایوان غزل ہے، جس میں حیدرآباد کی زبان اور وہاں کی تہذیب میں رچی بسی فطرت کی نیرنگیوں کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں ملتا ہے۔ غزل حیدرآباد کی تہذیب و ثقافت کی علامت کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ ان کا ایک اور اہم ناول بارش سنگ ہے۔ مغرب میں 19ویں صدی میں نئے علوم و فنون اور سائنسی ترقیوں کے نتیجے میں فکر و احساس کی ایک نئی لہر آئی، جسے روشن خیالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جدیدیت یا ماڈرنٹی کے رجحان سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس نے ترقی پسند تحریک کے سیاست زدگی، نعرے بازی اور اجتماعیت سے گریز کر کے فرد کی زندگی اور اس کے داخلی اور نفسی کوائف پر زور دیا اور مغرب کے نئے رجحانات کے زیر اثر افسانوی ادب میں تجربے کیے۔ اس صف کی سب سے ممتاز ناول نگار قرۃ العین حیدر نے اردو فکشن کی روایت سے انحراف کیا اور بیانیہ کے نئے اسالیب دریافت کیے۔ آگ کا دریا ان کا شاہکار ناول ہے۔ اس میں پہلی بار شعور کی رو کی تکنیک کو بے حد وسیع پیمانے پر برتا گیا ہے۔ کرداروں کی خود کلامی ہو یا پس منظر کا بیان، یادوں کے آسیب کا تعاقب ہو یا ان سے فرار، بغیر کسی منطقی ربط کے ساتھ کہانی کی پیشکش ہو یا غیر منظم کیفیات کا بیان، شعور کی رو کے یہ تمام عناصر اپنی تمام تر خوبیوں اور بلندیوں کے ساتھ آگ کا دریا میں موجود ہیں۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، کار جہاں دراز ہے، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کے دیگر ناول ہیں۔ ممتاز مفتی جدیدیت کے رجحان کے اردو میں فروغ پانے سے پہلے سے لکھ رہے ہیں۔ ان کے ہاں انسان کی داخلی زندگی اور اس کے تجزیہ نفس پر زور دیا گیا ہے۔ علی پور کا ایلی میں ناول کے تانے بانے میں ان کی اپنی زندگی کی محرومیوں، ناکامیوں، حسرتوں اور شادکامیوں، خواب اور شکست خواب سب کا ایک مرقع مل جاتا ہے۔ ممتاز مفتی کے اسلوب میں سادگی، وضاحت اور قطعیت تینوں عناصر کی آمیزش ہے۔ جمیلہ ہاشمی نے سماجی حقیقت نگاری کی روایت سے انحراف کر کے ایسے کردار تخلیق کیے اور ایسی تکنیک سے کام لیا جو قرۃ العین حیدر کے ناولوں کا وصف رہا ہے۔ ناول نگاروں کی اس ترتیب میں انتظار حسین ایک نمایاں نام ہے۔ قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ تقسیم کے نتیجے میں مشترکہ تہذیب کا شیرازہ بکھرنے پر دونوں ہی نوحہ کرتے ہیں۔ انتظار حسین کی کہانیوں اور ناولوں میں ماضی کی یادوں سے وابستگی اتنی گہری ہے کہ مستقبل کے امکانات کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ان کے ناولوں کی سب سے بڑی خوبی ان کی ٹکسالی، خوبصورت اور رواں دباں زبان ہے، جس کے سہارے وہ اپنے کرداروں کی تہذیبی زندگی اور انفرادیت کا نقش ابھارتے ہیں۔ وہ اسطوری اور داستانوی طرز بیان بھی اختیار کرتے ہیں جو ان کے فنی اسلوب کی پہچان بن گیا ہے۔ ان کے ناولوں کے نام چاند گہن، بستی، آگے سمندر ہے اور تذکرہ ہیں۔ عبداللہ حسین کے ناول اداس نسلیں میں آزادی سے پہلے کا پورا ہندوستان جیتا جاگتا سانس لیتا نظر آتا ہے۔ ناول میں گرچہ کردار نگاری کمزور ہے، لیکن اس میں ہندوستان کی اجتماعی زندگی، عوامی تحریکوں، کھیتوں، کھلیانوں، بدلتے موسموں کی مرقع کشی بہت مؤثر اور جاندار ہے۔ خوشیوں کا باغ اور جنم روپ کے مصنف انور سجاد کے افسانوں کی طرح ان کے ناول بھی اشاراتی اور علامتی نوعیت کے ہیں۔ جوگندر پال نے بھی علامتی ناول لکھے ہیں۔ ان کے ہاں علامتی حقیقت نگاری کے ایک معنی خیز اسلوب سے کام لیا گیا ہے۔ پیغام آفاقی کا ناول مکان، زندگی کے تئیں فنکار کے سلوک، ناول کی فلسفیانہ تعمیر، فنی ساخت اور اسلوب کے اعتبار سے ایک اچھوتی تخلیق ہے۔ اس ناول کی تفہیم و پیچیدہ معاشرے کی کہانی کے طور پر بھی ہو سکتی ہے اور اسے ایک علامتی ناول بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ناول عصر حاضر کی پیچیدہ تہذیب اور پہلودار مسائل کی طرح اپنی فنی ساخت میں بھی ایک پیچیدہ تخلیق ہے۔ غضنفر ایک ایسے تخلیقار ہیں جو افسانہ، شاعری، ناول ہر صنف میں تجربے کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ان کے ناول بلکہ کہا جائے پانی، کینچلی اور کہانی انکل شائع ہو چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ودیا بانی بھی شائع ہوئی ہے اور وش منتھن بھی علامتی پیرائے اور شاعرانہ اسلوب میں تحریر کیے ہیں۔ عبدالصمد نے اپنا مشہور ناول 2 گز زمین راست بیانیہ طرز میں لکھا ہے۔ ان کے ایک اور ناول مہاتما نے بھی شہرت حاصل کی ہے۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ میں ایک ہی کہانی کو انسان اور جانور کے نقطہ نگاہ سے
بڑے فنکارانہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ الیاس احمد گدی کا فائر ایریا اس عہد کا ایک ناول ہے جس میں محنت کش طبقے کے مسائل کی نمائندگی کی گئی ہے۔ اقبال مجید کا ناول نمک فنی اعتبار سے کافی بلند مقام رکھتا ہے، جس میں بدلتی ہوئی تہذیبی قدروں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مشرف عالم ذوقی نے نیلام گھر اور بیان لکھا، فہیم اعظمی نے جنم کنڈلی، انور خان نے پھول جیسے لوگ، عشرت ظفر نے آخری درویش، شفق نے کانچ کے بازیگر، مظہر الزماں خان نے آخری داستان گو، حسین الحق نے بولو مت چپ رہو اور فرات، اور شمیل احمد نے ندی لکھا۔ یہ سبھی ناول عصری مسائل کی عکاسی کرتے ہیں، اور ان میں نہ صرف یہ کہ موضوعات کا تنوع نظر آتا ہے بلکہ یہ تکنیک کے نقطہ نظر سے بھی گوناگون تجربات کے حامل ہیں۔ مثلا حسین الحق کا ناول فرات فلیش بیک تکنیک کی اچھی مثال ہے۔ اردو ناول فرد اور سماج کی تیز رفتار ترقیوں اور تبدیلیوں کے ساتھ بدلتا اور سنورتا رہا ہے۔ حالیہ عرصے کے اردو ناولوں میں کردار نگاری کا پہلو نسبتاً کمزور ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ناول صورتحال کی عکاسی تو کرتے ہیں لیکن فرد کے حوالے سے نہ کر کے اجتماعی صورتحال کو موضوع بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ناولوں میں امراؤ جان ادا، ہوری یا رانو جیسے کردار نہیں ملتے۔ پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ناول نگاری کی موجودہ صورتحال کافی حوصلہ افزا ہے، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھے ناول لکھے جاتے رہیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ ناول کے طویل سفر کے اس مختصر سے جائزے سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا، اور آپ کے ذہن میں ناول کے بتدریج ارتقاء کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں بن گئی ہوگی۔ مزید معلومات اور تفصیلی جانکاری کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کی فہرست آپ کے خود تدریسی مواد میں فراہم کی گئی ہے۔